بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ہماری کہانی بھی بہت زبردست ہے اور سب سے پہلے ایک چھوٹی سی بات کہنا چاہوں گی کہ ماں باپ کی قدر کیا کریں، کیونکہ ان کی جانے کے بعد احساس ہوتا ہے کہ آپ نے کیا کھو دیا۔ کہانی کا آغاز کرتے ہیں کہ میری بہو مجھ پر چوری کا گھناؤنا الزام لگا رہی تھی، جبکہ میرا بیٹا باسط ایک بے بس مہرہ بنا خاموش کھڑا تماشا دیکھ رہا تھا۔ مجھے اچھے سے معلوم تھا کہ وہ جھوٹ بول رہی ہے، کیونکہ ابھی کچھ دیر پہلے ہی اس کے گھر والے آئے تھے اور اس کے گھر والے یہاں سے بیگ بھر بھر کر سامان لے کر رخصت ہوئے تھے اور ان کو جاتے ہوئے میں نے دیکھا تھا، مگر میرا بیٹا مکمل طور پر جورو کا غلام بن چکا تھا۔ وہ اپنی ماں کے سچ کو دیکھنے کی بجائے صرف بیوی کی آنکھوں سے دنیا دیکھتا تھا۔ میں نے ہمت جمع کر کے اسے سچ بتایا۔ میں نے کہا کہ بیٹا، یہ پیسے ضرور اس کے مائکے والے لے کر گئے ہوں گے، کیونکہ میں تو کبھی تمہارے کمرے میں گئی ہی نہیں۔ اور ایک بات اور میں تمہیں بتانا چاہوں گی کہ جب تم آفس جاتے ہو تو اس کی خالہ زاد کزنز یہاں آتے ہیں، اور اکثر یہ جس دن آفس سے چھٹی کرتی ہے تو یہ بہانہ بنا کر گھر سے ان کے ساتھ نکل جاتی ہے اور پورا دن اس کے ساتھ گزارتی ہے۔ اور یقین مانو تو مجھے اس کے کردار پر شک ہے۔ میں نے یہ تلخ حقائق صرف اس لیے بیان کیے تھے کہ میری بیٹے کی آنکھوں سے اس کی پٹی اتر سکے، مگر میری بہو نے فوراً سے اپنا بچاؤ کراتے ہوئے بڑے ڈرامائی انداز میں کہا، اللہ توبہ اماں، آپ کو تو خدا کا بھی ذرا خوف نہیں ہے، آپ میرے کردار پر الزام لگا رہی ہیں۔ جیسے ہی اس نے یہ زہریلے الفاظ ادا کیے، میرا بیٹا جو میری ممتا کو بالکل بھول چکا تھا، غصے سے جنون کی حالت میں میری طرف بڑھنے لگا، اور اس نے، میرا نام صفیہ ہے اور میں ایک ایسے غریب گھرانے سے تعلق رکھتی تھی جہاں وسائل کی ہمیشہ تنگی رہتی تھی، لیکن قدرت نے مجھے بے پناہ اور غیر معمولی حسن سے نوازا تھا۔ جو کوئی بھی مجھے پہلی بار دیکھتا وہ دنگ رہ جاتا، اور لوگوں کی تو سمجھ سے باہر تھا کہ اتنی سادہ اور پسماندہ بستی میں ایسی حسن کی پری کیسے جنم لے سکتی ہے۔ میری جوانی کے چرچے ہر طرف تھے، رشتہ داروں میں اکثر میری خوبصورتی کی بات چلتی رہتی تھی، اور یہی حسن میرے نصیب کا فیصلہ کرنے والا تھا۔ ہمارے خاندان میں ایک بہت بڑی شادی تھی۔ ایک مرتبہ خاندان میں ایک شادی کے دوران کچھ دور کے امیر رشتہ داروں نے مجھے دیکھ لیا، نہ صرف دیکھ لیا بلکہ پسند بھی کر لیا۔ وہ میرے روپ کے ایسے اسیر ہوئے کہ انہوں نے فوراً میرے لیے رشتہ بھیجنے کا فیصلہ کر لیا۔ جب پہلی بار ان کا پیغام آیا تو میرے ابا نے صاف انکار کر دیا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ہم لوگ غریب ہیں اور اتنے بڑے گھرانے کے ساتھ ہمارا کوئی جوڑ نہیں بنتا۔ ابا کہتے تھے کہ ہم ان کے معیار پر پورا نہیں اترتے تو شادی کے بعد میں کہیں میری بچی کو مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے، لیکن وہ لوگ ہار ماننے پر بالکل بھی نہیں تھے۔ وہ بار بار ہمارے کچے مکان پر محبت اور اصرار کے ساتھ آتے رہے، یہاں تک کہ ابا کے دل میں بھی یہ بات بیٹھ گئی کہ شاید خدا کی طرف سے اسباب بن رہے ہیں۔ انہوں نے لڑکے کے اخلاق، شرافت اور نیک نامی کو پرکھا تو پایا کہ بابر نہ صرف ایک انتہائی شریف بلکہ سلجھا ہوا انسان ہے، بلکہ ایک سرکاری بینک میں اچھے عہدے پر فائز بھی تھا۔ بالآخر ابا نے اللہ کا نام لے کر ہاں کر دی اور میرا رشتہ وہاں فائنل کر دیا، اور میں بڑی دھوم دھام کے ساتھ رخصت ہو کر بابر کے محل جیسے گھر میں آ گئی تھی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میری قسمت میرے اللہ نے اتنی پیاری لکھی ہے۔ بابر سچ میں ایک فرشتہ صفت انسان تھا، جس نے مجھے دل کی گہرائیوں سے چاہا تھا، اپنی پلکوں پر بٹھایا تھا اور میری بہت عزت کرتا تھا۔ چونکہ اس نے مجھے خود پسند کیا تھا، اس لیے وہ مجھ پر اپنی جان چھڑکتا تھا۔ میری ہر چھوٹی سے چھوٹی ضرورت کا خیال رکھنا اپنا اولین فرض سمجھتا تھا۔ اس کی بینک کی معزز نوکری کی وجہ سے گھر میں روپے پیسے کی کوئی کمی نہ تھی، اور میری زندگی میں عیشائشوں کا ایک نیا دور شروع ہو چکا تھا۔ اور میرے لیے سب سے بڑی خوش قسمتی یہ تھی کہ میری ساس بھی بے حد شفیق، رحم دل اور محبت کرنے والی خاتون تھی، جنہوں نے مجھے بہو نہیں بلکہ ہمیشہ اپنی بیٹی مانا تھا، کیونکہ انہوں نے بار بار اصرار کر کے میرا رشتہ لیا تھا۔ تو وہ نہ صرف مجھ سے محبت کرتی تھی بلکہ ان کی ایک بیٹی تھی
جو شادی کے بعد ملک سے باہر مقیم تھی، اس لیے میرے ساتھ ان کا کافی دوستانہ رویہ رہا۔ گھر میں کسی قسم کی مداخلت یا ساس نند کے روایتی جھگڑوں کا کوئی تصور تک نہ تھا۔ میں اس پرسکون اور پرآسائش ماحول میں خود کو دنیا کی خوش قسمت ترین عورت سمجھنے لگی تھی اور ہر وقت اپنی دوستوں اور رشتہ داروں کے سامنے اپنی شوہر کی محبت اور سسرال کی تعریفوں کے پل باندھتی رہتی تھی۔ لیکن اس بے پناہ خوشحالی اور اندھی محبت نے رفتہ رفتہ مجھے مغرور کرنا شروع کر دیا تھا۔ میرے اندر ایک عجیب سی اور ناپسندیدہ تبدیلی پیدا ہونے لگی تھی۔ مجھے شو آف یعنی دکھاوے کی ایک بری عادت لگ گئی۔ میں جب بھی اپنے مائکے جاتی، جہاں میں نے اپنی ایک غربت اور سادگی میں زندگی کے اتنے سال گزارے تھے، جب بھی میں اپنے مائکے جاتی تو وہاں جا کر میرا ان لوگوں سے رویہ بالکل بدل جاتا تھا۔ اب مجھے وہ میرے مائکے کا ماحول اچھا نہیں لگتا تھا۔ میں وہاں جا کر نخرے دکھاتی تھی کہ بھئی میرے گھر میں یہ ہے، میرے گھر میں تو وہ ہے، اور میں اپنی ماں کے سامنے بیٹھ کر کہتی تھی کہ اماں مجھے یہاں بہت گرمی لگتی ہے، آپ کے اس گھر میں اب میرا دم گھٹتا ہے، آپ لوگ خود ہی میرے سسرال آیا کریں اور مجھ سے مل لیا کریں۔ جبکہ میری ماں، میری پیاری ماں اور بہنیں مجھ سے محبت سے کہتی تھیں کہ صفیہ کچھ دن ہمارے پاس رک جاؤ، ہمارا دل اداس ہے، کتنے دنوں سے تم گئی ہوئی ہو۔ تو میں کوئی نہ کوئی بہانہ بنا دیتی تھی اور نخوت سے کہتی تھی کہ میں اب اپنے گھر کے پرسکون ماحول کی عادی ہو چکی ہوں، میرا دل اس کچے اور تنگ مکان میں بالکل نہیں لگتا۔ میری ماں حیران ہو کر میری طرف دیکھتی تھی اور تڑک کر کہتی تھی کہ بیٹی، تم نے تو زندگی کا ایک طویل حصہ اسی گھر میں ہنستے کھیلتے گزارا ہے، تمہاری زندگی کے 22 سال اس گھر میں گزرے ہیں اور آج تمہیں یہ گھر اچھا نہیں لگتا۔ اپنے مائکے کے بارے میں ایسی باتیں نہ کیا کرو، تمہارا مائکہ ہی تمہاری اصل پہچان ہے۔ مگر سچ تو یہ تھا کہ جب انسان کو سسرال میں مائکے سے کہیں زیادہ امیر اور شاندار مل جائے تو وہ ماضی کی تمام تلخیوں کو بھول کر اسی رنگ میں رنگ جاتا ہے، اور میرے ساتھ بھی بالکل یہی ہو رہا تھا۔ میری خوشیوں کو 4 چاند تب لگے جب شادی کے کچھ عرصے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں اولاد کی نعمت سے نوازنے کی ایک خوشخبری دے دی۔ یہ خبر سننی تھی کہ یہ خبر سنتے ہی پورے گھر میں جیسے عید کا سماں ہو گیا تھا۔ بابر کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، اس کا تو بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ کچھ کیا سے کیا کر دے۔ اس نے بچہ پیدا ہونے سے پہلے ہی اس خبر پر ہی خوشی کے مارے پورے محلے میں مٹھائی بانٹ دی تھی اور مجھ پر کڑی پابندیاں لگانے لگا تھا کہ میں بستر سے قدم بھی نیچے نہیں رکھوں گی۔ میرا خیال رکھنے کے لیے ملازمہ کا انتخاب کر دیا گیا تھا اور میری ساس بھی دن رات ایک کر کے کسی چھوٹی بچی کی طرح میرا خیال رکھتی تھی اور مجھے ہر تکلیف سے دور رکھنے کی کوشش کرتی تھی۔ اگر میرا دل کسی چیز کو نہ چاہتا تو میرے لیے کچھ نیا بنوا لیا جاتا تھا، اور میری ماں اور میری بہنیں جب بھی مجھ سے ملنے آتی تو میرے یہ ٹھاٹ بھاٹ اور شاہانہ انداز دیکھ کر ان کی آنکھوں میں رشک اور حسرت جھلکنے لگتی تھی۔ لوگ سچ کہتے ہیں کہ نظر بد پتھر کو بھی چاٹ جاتی ہے، اور میری اس بے پرواہ خوشی اور دکھاوے کی زندگی کو بھی نہ جانے کس کی بری نظر لگ گئی۔ ابھی میرے پیٹ میں 3 ماہ کا معصوم بچہ پل رہا تھا کہ کالی رات بابر کام سے واپس آتے ہی ایک ہولناک سڑک حادثے کا شکار ہو گیا تھا اور موقع پر ہی دم توڑ گیا تھا۔ ہسپتال جانے کی بھی نوبت نہیں آئی تھی۔ یہ خبر سنتے ہی میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، میں عرش سے سیدھی فرش پر آ گری تھی اور مجھے بار بار غشی کے دورے پڑنے لگے تھے۔ جب میرے سہاگ کی میت صحن میں پڑی ہوئی تھی اور سب لوگ مجھے آخری بار اس کا چہرہ دیکھنے کے لیے کہہ رہے تھے، میں ہوش و حواس سے اتنی بیگانہ ہو چکی تھی کہ اپنے محبوب شوہر کا آخری دیدار بھی نہ کر سکی، اور وہ مجھے ہمیشہ کے لیے روتا چھوڑ کر رخصت ہو گیا۔ بابر کے اچانک دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد میرے سسرال کی فضا بھی یکسر بدل گئی۔ میری دنیا بھی بدل گئی اور میرے سسرال کی فضا بھی بدل گئی۔ لوگوں نے میری ساس کے کان بھرنا شروع کر دیے، اور میری وہ ساس جو مجھ پر جان چھڑکتی تھی اب مجھے نفرت بھری نظروں سے دیکھنے لگی تھی، کیونکہ لوگ کہتے تھے کہ میرے قدم اس گھر میں جو تھے وہ مناسب ثابت نہیں ہوئے، جو ان کے جوان بیٹے کو لے گئے۔
وہ ممتا کے دکھ میں پاگل ہو کر اکثر مجھے کوسنے لگتی ہیں، رونے لگتی ہیں اور رو رو کر کہتی کہ تو منحوس قدموں والی ہے، تو نے میرے ہنستے کھیلتے بیٹے کو کھا لیا ہے۔ جب سے تو اس گھر میں آئی ہے ہماری خوشیاں اجاڑ ڈالی تو نے۔ وہ اکیلی تھیں اور خاندان کی دباؤ کی وجہ سے مجھے گھر سے نہیں نکال سکتی تھی، لیکن ان کا رویہ زہر آلود ہو چکا تھا۔ میں جوانی کے اس نازک موڑ پر بیوہ ہو کر ہر سہارے سے محروم ہو چکی تھی۔ میری ساس نے یہ تک نہ سوچا کہ ان کے ساتھ ساتھ مجھ پر بھی تو قیامت ٹوٹی تھی۔ میرا بچہ اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی یتیم ہو گیا تھا۔ کچھ ہی دنوں بعد میری ساس نے اس گھر میں اکیلے رہنے کی بجائے ملک سے باہر مقیم اپنی بیٹی کے پاس دبئی جانے کا فیصلہ کر لیا۔ میری نند تو اپنے بھائی کی موت پر بھی پاکستان نہیں آئی تھی اور مجھے سب نے اس وسیع و عریض سنسان گھر میں بالکل تنہا چھوڑ دیا۔ میں اپنے شوہر کی یادوں سے جڑے اس گھر کو چھوڑنے پر کسی طور پر تیار نہیں تھی، کیونکہ یہاں بابر کا احساس اب بھی زندہ تھا۔ وہ جہاں بیٹھتا تھا، جہاں اٹھتا تھا، وہ ہر جگہ موجود تھی، اور خوش قسمتی سے وہ سرکاری بینک کا ملازم تھا۔ اس لیے اس کی وفات کے بعد ریٹائرمنٹ کے بھی اچھے خاصے پیسے ملے اور حکومت کی طرف سے میری ماہانہ پنشن بھی جاری کر دی گئی، جس نے مجھے مالی طور پر خود کفیل بنا دیا تھا۔ پیسے کی کمی نہیں تھی، لیکن جب مائکے میں میرے بوڑھے ماں باپ کو میری اس تنہائی اور بے بسی کا علم ہوا، وہ بارہا مجھ سے کہنے لگے کہ واپس اپنے گھر چلو، لیکن میں نہیں مانتی تھی۔ جب انہیں پتہ چلا کہ میری ساس چلی گئی تو وہ تڑپ اٹھے۔ انہوں نے مجھ پر زور دیا کہ میں واپس اپنے غریب خانے لوٹ آؤں۔ ابا نے کمال شفقت سے سمجھایا کہ بیٹی تم ابھی جوان ہو، اکیلی اس سنسان گھر میں کیسے وقت کاٹو گی؟ اگر تمہاری ساس تمہارے ساتھ رہتی تو بات اور تھی۔ ہمارے پاس چلی آؤ تو جیسے ہی تمہارا بچہ اس دنیا میں قدم رکھے گا ہم تمہارے دوسرا گھر بسا دیں گے، ہم تمہیں اس طرح اکیلا نہیں چھوڑ سکتے۔ لیکن میرا دل اب دنیا کی ہر خوشی، ہر رشتے اور دوسری شادی کے خیال سے بالکل اچاٹ ہو چکا تھا۔ میں نے صاف کہہ دیا کہ میں اب اس چوکھٹ کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی اور نہ ہی کبھی دوسری شادی کا سوچوں گی۔ گھر والے مجھے مناتے رہے، بار بار اصرار کرتے رہے۔ میرا باپ تو نہ جانے کتنی بار آیا تھا اور میری منتیں کرتے رہے، لیکن جب انہوں نے میرا پختہ ارادہ دیکھا تو مایوس ہو کر خاموش ہو گئے تھے، اور انہوں نے میری حفاظت کے لیے میرے چھوٹے بھائی کو میرے پاس بھیج دیا تھا تاکہ میں اکیلی نہ رہوں۔ میرا چھوٹا بھائی میرے پاس رہنے لگا تھا۔ روپے پیسے کی تو ویسے بھی کوئی تنگی نہیں تھی، کیونکہ ہر مہینے باقاعدگی سے پینشن کی رقم میرے اکاؤنٹ میں آ جاتی تھی، لیکن میری اندرونی دنیا بالکل اجڑ چکی تھی، اور میں جو کبھی خود کو دنیا کی خوش قسمت ترین عورت سمجھتی تھی، اب اپنے ہی نصیب پر خون کے آنسو بہاتی تھی۔ نہ جانے کس کی بری نظر مجھے کھا گئی تھی، اور بالآخر 9 ماہ کا طویل اور کٹھن سفر کٹ گیا اور اللہ پاک نے میری گود ہری کر دی، اور میرے ہاں ایک خوبصورت چاند جیسے بیٹے کی پیدائش ہوئی، جس کا نام میں نے بڑے چاؤ سے باسط رکھا تھا۔ باسط کے معصوم چہرے کو دیکھ کر مجھے جیسے ایک جینے کا نیا حوصلہ مل گیا تھا۔ میں جب بھی اسے دیکھتی تھی تو مجھے ایسا لگتا تھا کہ بابر میرے پاس ہے۔ میری ساری اداسی دور ہو گئی اور میں دن رات اسی کی پرورش اور دیکھ بھال میں مگن رہنے لگی تھی۔ خاندان اور مائکے والوں نے ایک بار پھر مجھ سے کہا کہ مجھ پر دوسری شادی کے لیے دباؤ ڈالنے کی کوشش کی گئی کہ بچے کو باپ کا سہارا مل جائے گا، یا اس طرح اپنی جوانی خراب مت کرو، لیکن میں نے اپنے بیٹے کو ہی اپنی کائنات اور اپنی زندگی اور اپنے واحد سہارا مان کر ہر پیشکش کو یکسر مسترد کر دیا تھا۔ میں نے کہا کہ اللہ نے مجھے بیٹا دیا ہے، اللہ نے مجھے سہارا دیا ہے، گھر کا مرد دیا ہے، میں بھی اپنا گھر چھوڑ کر نہیں جاؤں گی۔ وقت پر لگا کر اڑتا رہا اور میرا ننھا باسط دھیرے دھیرے بڑا ہونے لگا، یہاں تک کہ وہ اسکول اور پھر کالج جانے لگا تھا۔ اس بچے کے لیے میں نے بہت محنت کی تھی۔ اسی دوران میرے چھوٹے بھائی کی بھی شادی ہو گئی اور اپنی تمام ذمہ داریوں کے ساتھ اپنے ذاتی گھر میں واپس منتقل ہو گیا تھا، لیکن اب مجھے کسی مرد کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی تھی، کیونکہ میرا جوان بیٹا اب میرا سب سے بڑا محافظ اور مضبوط بازو بن چکا تھا۔ باسط عادت و اعتبار اور شکل و صورت میں بالکل اپنے مرحوم باپ جیسا تھا۔ پڑھائی لکھائی میں بھی انتہائی ذہین اور فرما بردار لڑکا تھا، جو میری ایک آہ سن کر تڑپ اٹھتا تھا۔ اس کے دل میں اپنے والد کی طرح
बैंक में मुलाजमत करने का एक जुनून और शदीद शौक़ था। और तो कुदरत का करना ऐसा हुआ कि उसकी मेहनत रंग ले आई। अल्लाह ताला ने उसका साथ दिया और उसकी तालीम मुकम्मल होते ही उसे एक नामवर बैंक में शानदार जॉब मिल गई थी। हमारी ज़िंदगी के दिन अब एक बार फिर संवरने लगे थे। माली हालात तो पहले ही बेहतर थे, लेकिन अब उससे भी बेहतरीन हो गए थे और घर में दोबारा खुशियों की रौनकें लौट आई थी। एक शाम जब वो बैंक से वापस आया तो उसने रवायती संजीदगी को छोड़कर शर्माते हुए मेरा हाथ पकड़ा और कहने लगा, अम्मा जान, मेरे साथ बैंक में एक लड़की काम करती है और वो बड़ी नेक सीरत है। मैं उसे पसंद करता हूँ और वो भी मुझे पसंद करती है, और मेरी ख्वाहिश है कि आप मेरी शादी उससे करवा दें। आप क्यों ना उसके घर रिश्ता लेने के लिए जाएं। बासित मेरा इकलौता बेटा था और मैंने कभी उसके मुंह से निकली हुई कोई ऐसी बात नहीं थी जो पूरी ना की हो। मेरी ज़िंदगी का हासिल और मेरी आंखों का तारा था, इसीलिए उसकी खुशी में मेरी खुशी पिन्हा थी और मैंने बग़ैर किसी हिचकिचाहट के दिल की गहराइयों से मुस्कुराते हुए उसकी पसंद पर अपनी रज़ामंदी ज़ाहिर कर दी। मैंने उसे कह दिया था कि मैं तुम्हारी खुशी में खुश हूँ और मैं तुम्हारे साथ ज़रूर जाऊँगी। और फिर मैंने अपने इकलौते बेटे बासित की खुशी के लिए दिल में ढेरों अरमान सजाए और बड़ी मोहब्बत और चाव से उसका रिश्ता लेकर उसके ससुराल चली गई थी। लड़की खूबसूरत थी और बरसों के सब्र और तन्हाई के बाद ये दिन मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा दिन था। मैंने तन्हाई मान के साथ अपने बहू को ब्याह कर अपने इस घर में ले आई थी, जहाँ मैंने ज़िंदगी का एक तवील अरसा बिल्कुल अकेले गुजार दिया था। अपने शौहर की यादों के सहारे गुजारा था। इतने साल में मेरी सास जो मुझे अकेला छोड़कर चली गई थी, उन्होंने कभी भी मुड़कर हमारी तरफ नहीं देखा। उन्होंने कभी फ़ोन करके भी हमारा हाल नहीं पूछा और ना ही कभी अपने मासूम यतीम पोते की खैर आफियत दरियाफ्त की थी। अब जब बासित की शादी के दिन आहिस्ता आहिस्ता करीब आने लगे तो मैंने सोचा कि ख़ानदानी रिश्तों की इस कड़ी को दोबारा जोड़ा जाए। क्या पता दादी अपने पोते की तस्वीरें देखकर और उसकी शादी का जिक्र सुनकर वापस लौट आए। चनाचा मैंने अपनी नंद को फ़ोन किया और कहा कि बहन, अपनी माँ से कहो कि उनका यतीम पोता अब जवान हो गया है और उसके सर पर सेहरा सजने वाला है। वो इस खुशी में उसके साथ शरीक हो जाएं, उसके बाप का फ़र्ज़ निभाएं। मेरी नंद ने मेरी पूरी बात सुने बगैर ही इंतहाई बेरुखी से फ़ोन काट दिया था, मेरी बात ही नहीं सुनी। और थोड़ी देर के बाद एक जहरीला वॉइस नोट भेज दिया गया था जिसमें कहा गया था कि भाभी, आपको हमारे भाई का इतना बड़ा घर मिल गया, हमने कभी आपसे नहीं पूछा, ना ही कभी आपसे उसका मुतालबा किया, उनका सब कुछ आपके कब्ज़े में दे दिया। अब खुदा के लिए हमें फ़ोन करके मज़ीद परेशान मत किया करें, अम्मा की तबीयत पहले ही ठीक नहीं रहती। ये अल्फाज सुनकर मेरा दिल खून के आंसू रोया था कि आखिर मैंने इन लोगों के साथ बुरा किया क्या था। मैंने जिस सहाग के नाम पर अपनी पूरी जवानी कुर्बान कर दी, दूसरी शादी तक नहीं की, उसी ख़ानदान से मैंने रुपए पैसे की नहीं, सिर्फ थोड़ी सी मोहब्बत और अपने जवान बेटे के लिए बुज़ुर्गों की दुआ चाहिए थी, मगर वो लोग ये भी ना दे सके। खैर सब्र कर लिया और बहरहाल बासित की शादी हो गई और मेरी बहू सारा घर आ गई। लेकिन उसके आते ही घर की फ़िज़ा आहिस्ता आहिस्ता बदलने लगी थी। कहते हैं कि घर में एक फ़र्द भी बदल जाए तो फ़िज़ा बदल जाती है, और मैंने महसूस किया कि वो ये बात बिल्कुल पसंद नहीं करती थी कि बासित मेरे पास कुछ देर के लिए बैठे या मुझसे बातचीत करे। जैसे ही बासित मेरे कमरे में आकर बैठता, वो बाकायदा बाहर से आवाज़ें देना शुरू कर देती थी या कोई ना कोई काम निकाल लेती थी कि वो फ़ौरन वहाँ से चला जाए। मैं भी समझदार थी, बच्चे की माँ थी, मैं नहीं चाहती थी कि वो मेरे साथ ज़्यादा टाइम गुजारे, लेकिन दिल करता था कि 5-10 मिनट तो वे मेरे पास बैठे, मेरा हाल चाल पूछे। और हद तो ये हो गई थी कि मैंने कई बार छुपकर अपने कानों से सायरा को बासत से कहते हुए सुना था कि तुम बिल्कुल अभी तक अपनी माँ के चमचे हो, अब तुम बच्चे नहीं रहे, माँ के हाथ का निवाला लेना और उनके गिर्द घूमना छोड़ दो, अपनी अलग ज़िंदगी पर तवज्जो दो। ऐसी जहरीली और तलख बातें सुनकर मैंने खुद ही पसे पर्दा होना शुरू कर दिया था और मैं आहिस्ता आहिस्ता अपने बेटे से दूरी इख्तियार करने लगी थी कि मेरी वजह से उनके घर के हालात ख़राब ना हों।
क्योंकि मैं किसी भी कीमत पर अपने इकलौते बेटे का बसता हुआ घर खराब नहीं करना चाहती थी, वो भी उसकी मनपसंद औरत से। ज़िंदगी के इस आखिरी पहर में मुझे अपने महरूम शौहर की बाबर की याद पहले से ज़्यादा सताने लगी थी, क्योंकि अब मेरा बेटा अपनी बीवी की रंगीन दुनिया में मुकम्मल तौर पर मसरूफ़ हो चुका था और मैं इस बड़े से घर में फिर से अकेली रह गई थी। तन्हाई में अक्सर मेरी आंखें नम हो जाती थीं और मुझे अक्सर अपने वालिदैन की वो पुराने बातें शिद्दत से याद आने लगती थीं कि ज़िंदगी के आखिरी हिस्से में शरीके सफ़र और दूसरी शादी की कितनी अहमियत होती है। जब औलाद अपनी फैमिलीज़ में मसरूफ़ हो जाती हैं तो वो शरीके सफ़र आपको बड़ा याद आता है। काश अगर मेरी कोई बेटी होती तो आज वो मेरा दुख दर्द बांट लेती, मेरे दिल का हाल जान लेती। इन्हीं गमों और तन्हाई की वजह से मेरी तबीयत अक्सर नासाज रहने लगी थी और जब भी मेरी हालत ज़्यादा बिगड़ती तो बासत मुझे डॉक्टर के पास ले जाता था, लेकिन जब वो मुझे दवा दिलाकर घर लाता तो पीछे से उसकी बीवी उसे तानों और शिकायतों के तीर मारती थी। कभी कभार तो वो मेरा भी लिहाज नहीं करती थी कि मैं सुन रही हूँ तो मेरे दिल पर क्या गुजरेगी। वो कहती कि तुम्हारी माँ तो अब हमारे खर्चे बढ़ाने लग गई है, छोटी सी मामूली सी बात होती है तो हॉस्पिटल लेकर चल पड़ती हैं बच्चे को। इनकी महंगी दवाओं पर हमारे घर का सारा बजट बर्बाद हो रहा है। इसी दौरान मैंने ये महसूस किया कि सारा के घर वालों का हमारे घर में बेतहाशा आना जाना शुरू हो गया था और वो लोग ऐसे थे कि जब जिस दिन सारा घर पर होती थी तभी आते थे, क्योंकि सारा भी बासत के साथ उसी बैंक में मुलाजमत करती थी। इसलिए जब वो छुट्टी करती और बासत ड्यूटी पर चला जाता तो उसके मायके वाले हमारे घर आ धमकते थे। पहले तो मेरी पेंशन के पैसे मेरे हाथ में होते थे, यानी मैं ही लेकर आती थी, लेकिन जब से बासित की शादी हुई थी बासित ने मेरे पेंशन का कार्ड जो था वो खुद रख लिया था। उन पैसों से मैं अपना छोटा मोटा खर्च खुद ही चला लेती थी, लेकिन अब बासित मुझे पैसे देता था और वो पेंशन कार्ड उसने खुद ही संभाल रखा था, जिसकी वजह से मैं मुकम्मल तौर पर इन बच्चों के आसरे पर आ चुकी थी। सायरा इंतहाई आज़ाद ख्याल लड़की थी। बासत की गैर मौजूदगी में उसके खालाजाद कज़न आ जाते थे और उसके कमरे में बैठकर घंटों उसके साथ हंसी मजाक करते, हल्ला गुल्ला करते और वो जाते हुए अक्सर अपनी माँ को घर के राशन और कीमती सामान में से बड़ी बड़ी चीज़ें और कुछ पैसे भी चुपके से दे दिया करती थी। और वो खालाजाद कज़न भी इतने फ्री थे कि कभी कभार उसे अपने साथ लेकर निकल जाते थे। एक दिन मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, सर चकरा रहा था और शायद बीपी का कोई मसला हो रहा था। मैंने सोचा कि बासित के कमरे में जाकर उससे कहूँ कि मुझे हॉस्पिटल ले चले। वो ना हो बाद में रात हो रही है तो कहीं तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई तो रात के वक्त कहाँ जाऊँगी। जैसे ही मैं उनके कमरे के दरवाजे के करीब पहुँची, अंदर से सायरा की तेज़ आवाज़ आ रही थी कि मैंने अलमारी के ऊपर कुछ रकम रखी थी, अब वो नहीं है, आखिर वो कहाँ जा सकती है। उसकी बात सुनकर बासत ने इत्मीनान से जवाब दिया था कि अगर वहाँ नहीं है तो कहीं और जगह देख लो, घर में मैं और तुम हैं, और कौन है। एक मैं हूँ और एक तुम हो, और बाहर का तो यहाँ कोई आता नहीं है और मेरी माँ तो बाहर जाती नहीं है। सायरा ने फौरन जहर उगलते हुए कहा कि तीसरी तुम्हारी माँ भी तो इसी घर में रहती है, वो हर वक्त मेरी जासूसी करती है और जैसे ही मैं कमरे से बाहर निकलती हूँ वो हमारे कमरे की तलाशी लेती है और मुझे तो यकीन है कि ये पैसे तुम्हारी माँ ने निकाले होंगे। उसकी बातें सुनकर मैं हैरान हो रही थी और गौर करने लगी कि जवाब में मेरे बेटे ने हैरत से कहा था कि तुम क्या बकवास कर रही हो, अम्मी भला उन पैसों का क्या करेंगी, वो तो कहीं आती जाती भी नहीं है और ना ही अपने लिए कुछ खरीदती हैं। वो उनको अगर कुछ चाहिए होता है तो वो मुझे बता देती हैं। लेकिन सारा ज़िद कर रही थी और बोली बस करो, अब अपनी माँ की तरफदारी करना बंद करो, कोई फरिश्ते तो अलमारी से पैसे उठाकर नहीं ले गए, ये तुम्हारी माँ ही चोर है। तुम्हारी माँ को मैंने कई बार देखा है हमारे कमरे की तलाशी लेते हुए। दोनों मियाँ बीवी इस बात पर शदीद बहस कर रहे थे और उसी दौरान गुस्से में बासत कमरे से जैसे ही बाहर निकला, मैं घबराकर दरवाजे से थोड़ा पीछे हट गई, लेकिन उसकी नज़र मेज पर पड़ गई थी। लेकिन जैसे ही बासत कमरे से बाहर आया था उसके पीछे सारा भी निकल आई थी और मुझे वहाँ खड़ा देखकर ताली बजाकर बोली, देख लो बासत देख लो, मैं ना कहती थी कि तुम्हारी माँ हमारी जासूसी करती है और हमारी हर चीज़ पर नज़र रखती है। एक तुम हो, तुम्हें अभी भी मेरी बात का भरोसा नहीं है, अपनी माँ को बड़ा मासूम समझते हो।
لیکن جو لوگ معصوم نظر آتے ہیں وہ اصل میں معصوم ہوتے نہیں ہیں۔ یہ نہ صرف ہماری باتیں سنتی ہیں، ہماری ٹوہ میں رہتی ہیں، بلکہ گھر میں چوریاں بھی کرتی ہیں۔ تمہاری ماں نے میرے پیسے چرائے ہیں، وہ بار بار بڑے سخت لہجے میں کہہ رہی تھی۔ میں اس شرمناک الزام پر دنگ رہ گئی۔ مجھے بھی غصہ آ گیا اور میں نے غصے سے کانپتے ہوئے کہا، سائرہ، کچھ تو خدا کا خوف کرو، کچھ تو شرم کرو۔ میں یہاں چوری کرنے یا تمہاری باتیں سننے نہیں آئی۔ میری تو کب سے طبیعت خراب ہو رہی تھی، تو شام ہو رہی تھی تو میں باسط کے پاس آئی تھی اپنی طبیعت خراب کی وجہ سے کہ وہ مجھے ڈاکٹر کے پاس لے جائے۔ رات ہو گئی تو پھر میں کیسے جاؤں گی؟ اور رہی بات پیسوں کی، تو مجھے چوری کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر مجھے کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے تو میں باسط سے کہہ دیتی ہوں، باسط مجھے لا دیتا ہے۔ تم اپنی بات کرو، جب باسط گھر پر نہیں ہوتا تو تمہارے مائکے والے آتے ہیں۔ آج بھی آئے تھے اور یہاں سے بڑے بڑے شاپر بھر کر سامان لے کر گئے تھے۔ ذرا یہ بات تو بتاؤ کہ آخر ان شاپروں میں تم دیتی کیا ہو ان کو؟ میں نے جب بھی ان کو دیکھا ہے وہ خالی ہاتھ آتے ہیں اور واپسی جاتے ہوئے بڑے بڑے شاپر لے کر جاتے ہیں۔ مجھے اس چیز پر اعتراض نہیں ہے، لیکن تم چوری کا الزام مجھ پر کیوں لگا رہی ہو پھر؟ میری یہ سچی بات سن کر سارا کا چہرہ اور غصے سے لال ہو گیا اور وہ آپے سے باہر ہو کر مجھے دھکے دینے لگی۔ میرا اپنا سگا بیٹا باسط، جس کے لیے میں نے پوری زندگی کی خوشیاں قربان کر دی تھیں، وہ خاموش کھڑا یہ سب دیکھ رہا تھا۔ پھر وہ میری طرف گھوما اور نہایت درست لہجے میں کہنے لگا، اماں، کچھ خدا کا خوف کریں۔ بات اب آپ سائرہ کے مائکے تک لے گئی۔ یہ روز مجھ سے کہتی تھی کہ آپ اس کے خلاف بات کرتی ہیں، اس کے مائکے کے خلاف بات کرتی ہیں، اس پر الزام لگاتی ہیں۔ میں یقین نہیں کرتا تھا، لیکن آج میں نے اپنے کانوں سے آپ کی بد زبانی سن لی ہے کہ آپ کتنی غلط بات کر رہی ہیں، اس کے ماں باپ پر الزام لگا رہی ہیں۔ حد کرتی ہیں اماں آپ بھی۔ میں حیران اور ششدر ہو کر اپنے بیٹے کا چہرہ دیکھ رہی تھی کہ اسے اپنے سسرال والوں پہ، یعنی اپنے ساس سسر پہ بات کرنے کی اتنی تکلیف ہو گئی تھی، لیکن سگی ماں جس نے اس کے لیے جوانی برباد کر دی، اس پر الزام تراشی کی اسے اتنا غصہ نہیں آیا تھا، جس کی خاطر میں نے اپنی جوانی کی تمام بہاریں لٹا دیں، اور آج وہ اپنی بیوی کے جھوٹے الزام پر میری تذلیل کر رہا تھا۔ مجھے بھی شدید غصہ آیا اور میں نے تڑپ کر کہا، باسط، تم جس بیوی کی وکالت کر رہی ہو وہ اچھے کردار کی عورت نہیں ہے۔ میں نے تمہاری پسند کی خاطر اسے بہو بنایا، لیکن اس کا کردار اچھا نہیں ہے۔ تمہاری غیر موجودگی میں اس کے نامحرم کزن آتے ہیں اور سارا دن اس کے کمرے میں رہتے ہیں، بے باکانہ ہنسی مذاق کرتے ہیں، اور وہ گھنٹوں ان کے ساتھ پھر باہر چلی جاتی ہے اور باہر گھومتی ہے، اور جیسا ہی تمہارے آنے کا وقت ہوتا ہے تمہارے آنے سے ذرا پہلے گھر لوٹ کر آتی ہے۔ اس سے پوچھو تو صحیح۔ جب یہ بات میں نے کی تو یہ بات سنتے ہی باسط کے چہرے پر تو جیسے خون اتر آیا۔ اس نے آپے سے باہر ہو کر آگے بڑھ کر میرے چہرے پر ایک زوردار تھپڑ مار دیا۔ اس ایک تھپڑ سے میرے زمین آسمان گھوم گئے۔ وہ اولاد کا تھپڑ تھا، وہ کتنا تکلیف دہ تھا میں نہیں بتا سکتا۔ میرا دل سینے میں دھڑکنا بھول گیا اور میری روح تک کانپ اٹھی۔ میں زندگی کے کسی بدترین خواب میں بھی یہ نہیں سوچ سکتی تھی کہ میرا اپنا بیٹا مجھ پر ہاتھ اٹھائے گا، جبکہ اسے پیچھے کھڑی سائرہ کے چہرے پر ایک فاتحانہ اور کمینی سی مسکراہٹ سجی ہوئی تھی۔ باسط نے مجھے انگلی دکھاتے ہوئے غصے سے چنگاڑ کر کہا تھا، اماں، جو بھی ہو، میں اپنی بیوی کے کردار پر ایک لفظ بھی نہیں سن سکتا۔ ابھی کے ابھی اپنا سامان باندھے۔ آپ ہمارے گھر کا ماحول خراب کر رہی ہیں۔ میں آپ کو آپ کی بہن کے گھر چھوڑ آتا ہوں۔ جب آپ کا دماغ ٹھکانے آ جائے گا تب آپ واپس آ جائیے گا، اور یہ فضول بکواس بھی آپ کی بند ہو جائے گی، تو تب دیکھیں گے کہ کرنا کیا ہے۔ سارا بالکل سچ کہتی تھی کہ آپ پر 1 روپیہ لگانا بھی فضول ہے۔ آپ صرف ہمارے گھر کو اجاڑنے کا کام کر رہی ہیں۔ آپ دل سے اس رشتے کے لیے راضی ہی نہیں تھی۔ میری بیوی کو آپ پسند ہی نہیں کرتی تھی۔ اسی لمحے میری آنکھوں کے آنسو جیسے خشک ہو گئے، میری ممتا جیسے دم توڑ گئی اور میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے اپنے چند کپڑے ایک پرانے بیگ میں ڈالنے شروع کر دیے، بالکل خاموش ہو کر، اور پھر باسط کے سامنے آ کھڑی ہوئی اور مضبوط الفاظ میں کہا تھا، مجھے میرا پینشن کارڈ واپس کر دو۔ وہ میرے شوہر کی نشانی اور میرا حق ہے، اس پر تمہارا کوئی حق نہیں ہے، اور میں آج کے بعد تمہاری اس چوکھٹ پر کبھی تھوکنے بھی نہیں آؤں گی۔ میرا وہ بیٹا مر گیا جسے میں نے ان ہاتھوں سے پالا تھا۔
باسط نے اپنی ماں کے آنسو، اپنی ماں کا لہجہ، اپنی ماں کی تڑپ نہیں دیکھی، بلکہ ڈھٹائی سے کہنے لگا کہ وہ کارڈ تو میں نہیں دوں گا، وہ میرے باپ کا بھی تھا، اس پر میرا بھی حق ہے۔ میں نے ہنس کر کہا کہ جس گھر میں تم کھڑے ہو وہ بھی تمہارے باپ کا ہے، وہ بھی تمہاری اپنی کمائی کا نہیں ہے، لیکن پورا گھر میں نے تمہارے حوالے کر دیا ہے۔ باسط کا غصہ مزید بھڑک اٹھا اور اس نے گرج کر کہا، اماں آپ نے تو آج حد ہی کر دی، آپ تو مجھ سے گھر کا حساب لینے لگی، اور میری بیوی ہمیشہ مجھے سچ کہتی تھی اور میں ہی پاگل تھا جو اسے غلط کہتا رہا کہ میری ماں مجھ سے بے پناہ محبت کرتی ہے، مگر آج آپ کا یہ حساب کتاب دیکھ کر مجھے یقین ہو گیا کہ اصل قصوروار اور لالچی تو آپ خود ہیں۔ اس کی آنکھوں میں وحشت اور نفرت کا خون اتر آیا تھا اور اس کا انداز ایسا تھا جیسے وہ غصے کے مارے مجھے کچا چبا جائے گا۔ میری سچی باتوں نے جیسے باسط کے مردہ غیرت کو جگانے کے بجائے اسے مزید اندھا کر دیا تھا۔ وہ غصے سے میری طرف دیکھ رہا تھا، اس نے غصے سے تل ملاتے ہوئے اپنا ہاتھ بڑھایا تھا اور الماری کی دراز سے میرا پینشن کارڈ نکالا تھا اور انتہائی بے دردی سے میرے منہ پر مارتے ہوئے کہنے لگا، یہ لے لیں، یہ اپنا کارڈ لے لیں اور دفع ہو جائیں یہاں سے، مجھے نہیں چاہیے آپ کی کوئی ہمدردی یا آپ کا کوئی بھی احسان۔ میں اپنے ہی کلیجے کے ٹکڑے کے اس رویے پر تڑپ اٹھی تھی اور اس وسیع و عریض گھر سے جسے میں نے بیوگی کے بعد بھی نہیں چھوڑا تھا، جو میری زندگی کا اوڑھنا بچھونا تھا، میں روتی ہوئی باہر نکل آئی تھی۔ آج سگے بیٹے نے گھر سے نکال دیا تھا۔ سنسان سڑک پر اکیلے چلتے ہوئے میری نظریں نیلے آسمان کی طرف اٹھ گئیں، اور پھر میں اپنے خالق حقیقی سے دل ہی دل میں شکوہ کرنے لگی کہ اے میرے رب، آخر میرا قصور کیا تھا؟ میں نے اپنے شوہر سے سچی محبت کی اور پھر میں نے اپنے بیٹے کو ہی اپنی زندگی بنا لیا۔ کیا یہ میرا قصور تھا کہ میں نے اس یتیم بچے کو اپنے سینے سے لگا کر پالا تھا، اس کی ہر جائز و ناجائز فرمائش پوری کی تھی، اس کی خاطر اپنی جوانی قربان کر دی تھی، کسی اور مرد کی خواہش تک اپنے دل میں نہیں رکھی؟ کیا ماؤں کو محبت کا یہی صلہ ملتا ہے؟ سڑکوں پر ٹھوکریں کھانے کے بعد جب کوئی دوسرا راستہ نہ بچا، کافی دیر میں ادھر ادھر گھومتی رہی، تو پھر میں انتہائی لاچارگی اور بوجھل قدموں کے ساتھ اپنی چھوٹی بہن کے گھر پہنچ گئی۔ اس کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ میری بہن نے جب دروازہ کھولا تو جب اس نے مجھے دیکھا، میری اجڑی ہوئی حالت اور سوجی ہوئی آنکھوں کو دیکھا، تو وہ فوراً سمجھ گئی کہ کوئی نہ کوئی بات ہے۔ اسے نے مجھے اندر بلایا، گلے سے لگایا اور اپنی بیٹی کو آواز دی کہ بیٹی، جلدی سے خالہ کے لیے ٹھنڈا پانی لے کر آؤ، مجھے لگ رہا ہے تمہاری خالہ کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ پانی کا پہلا گھونٹ بھرتے ہی میرے ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے۔ وہ میری چھوٹی بہن تھی اور میری آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب بہنے لگا۔ میں نے روتے ہوئے اسے بتایا کہ کس طرح بہو نے بدتمیزی کی اور کس طرح باسط نے مجھ پر ہاتھ تک اٹھا دیا۔ باسط کے اس ہولناک سلوک کی میں نے اسے پوری داستان سنا دی۔ میری بہن نے گہری سانس لی اور افسوس سے کہنے لگی، آپا تم نے بھی تو بیٹے کی محبت میں اندھے ہو کر اس کی ہر بات مان لی تھی، تمہیں وہاں رشتہ کرنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ کیا تمہیں اپنے خاندان میں ہم بہنوں کی بیٹیاں نظر نہیں آئیں؟ تم بھی تو جس اس گھر میں آئی تھی پیسوں کی پیاری ہو گئی تھی، اگر تم اپنوں میں سے کسی کا رشتہ لے آتی تو آج تمہارا یہ حال شاید نہ ہوتا۔ اب تم گھبراؤ مت، یہاں تمہارا اپنا گھر ہے، جب تک تمہارا دل چاہے تم یہاں آرام سے رہ سکتی ہو، تمہیں کوئی یہاں سے نکال نہیں سکتا۔ میرے ماں باپ تو کب کے اس دنیا سے رخصت ہو گئے تھے، اور میری جو بھابھی تھی وہ بھی مزاج کی بڑی سخت تھی، اس لیے مائکے کے کچے مکان میں جانا ممکن نہیں تھا، چنانچہ میں نے بہن کے ہاں ہی رکنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ میں شدید ذہنی اذیت اور سر جو میرا ایسا تھا کہ درد کی وجہ سے پھٹنے کو آ رہا تھا، کمرے میں لیٹ گئی تھی اور آنکھیں بند کر کے سونے کی کوشش کرنے لگی۔ نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ ابھی مجھے لیٹے ہوئے چند ہی منٹ گزرے تھے کہ اچانک صحن سے میرے بہنوئی کی اونچی آواز اور غصیلے لہجے میں چنگاڑتی آوازیں میرے کانوں میں پڑنے لگی۔ وہ میری بہن سے جھگڑ رہا تھا، میری بہن پر چلا رہا تھا کہ ہمارا اپنا نان نفقہ اور کھانا پینا تو پورا نہیں ہوتا، اور تم جو ہے فجر کے ہوتے ہی اپنے رشتہ داروں کو یہاں لا کر بٹھا دیتی ہو، عقل کہاں گئی ہے تمہاری؟
تمہاری عقل کام نہیں کرتی جو اپنی بہن کو لا کر تم نے بٹھا دیا ہے۔ تمہاری تو مت ماری گئی ہے جو اپنی بیوہ بہن کو یہاں مستقل بوجھ بنا لیا ہے۔ کوئی 1-2 دن کی بات ہوتی تو بھی تھا، تو وہ بہو سے جھگڑ کر آئی ہے، بیٹے نے دھکے دے کر گھر سے نکالا ہے تو 1-2 دن میں تھوڑی جائے گی، وہ تو یہاں ہی رہے گی۔ میاں بیوی کی یہ تلخ تکرار سن کر میرا دل کٹ کے رہ گیا اور میں بستر پر بیٹھی سوچنے لگی تھی کہ یا الہی اب میں کہاں جاؤں؟ میرا اس پوری دنیا میں کوئی ٹھکانہ نہیں بچا۔ جب تھوڑی دیر کے بعد باہر خاموشی چھا گئی تو میری بہن دھیمے قدموں سے میرے کمرے میں داخل ہوئی اور کہنے لگی، آپا تم ابھی تک سوئی نہیں، ابھی تک جاگ رہی ہو؟ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور بھرائی ہوئی آواز میں کہا، بہن تمہارے گھر کا اوپر والا حصہ تو خالی پڑا ہے نا؟ تم نے ایک بار بتایا تھا کہ کرایہ دار چلے گئے۔ تو اس نے میری طرف دیکھ کر اس بات میں سر ہلایا تو کہنے لگی، ہاں وہ تو کرایہ داروں کے جانے کے بعد سے خالی ہے، لیکن تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ میں نے ایک نظر اس کے چہرے پر ڈالی اور کہا کہ وہ حصہ مجھے کرائے پر دے دو، میں تمہیں ہر مہینے وقت پر پورا کرایہ دے دیا کروں گی۔ جب تک تمہیں کوئی کرایہ دار نہیں ملتے مجھے وہاں رہنے دو۔ میری بہن نے حیرت سے مجھے دیکھا اور بولی، آپا تم پاگل تو نہیں ہو گئی؟ تم اکیلی سنسان حصے میں رہو گی اور وہ بھی اپنی بہن کو کرایہ دے کر؟ ایسی کیسے باتیں کر سکتی ہو؟ میں ایسا ہرگز نہیں ہونے دوں گی۔ تمہارے بہنوئی کی تو عادت ہے ایسی بات کرنے کی، لیکن میں زندہ ہوں۔ لیکن میں نے اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیے اور بڑی مشکل سے اسے منایا کہ میں کسی بھی صورت اس کے گھر کا سکون برباد کر کے میاں بیوی کے جھگڑے کا باعث نہیں بننا چاہتی۔ چنانچہ میں نے خاموشی سے اپنا مختصر سامان لے کر اوپر کے پورشن میں شفٹ ہو گئی۔ وہاں کچن تو تھا، لیکن کچن کے برتن نہیں تھے، ضرورت کا کوئی سامان نہیں تھا۔ بس پورے گھر میں ایک ٹوٹی پرانی چارپائی پڑی ہوئی تھی، لیکن میرے لیے وہی کافی تھی۔ میں نے اسے تھوڑا بہت جو تھا سیٹ کر لیا۔ وہ چھت میرے لیے بہت بڑا سہارا تھی۔ میں نے بہن سے چند بنیادی برتن مانگے، بازار جا کر اپنے پینشن کارڈ سے کچھ پیسے نکلوائے اور سودا سلف لا کر اپنی الگ ہی دنیا بسا لی تھی کہ میں کسی پر بوجھ نہ بنوں۔ وہ میری چھوٹی بہن بارہا مجھ سے کہتی رہی کہ چلو تم اوپر کے پورشن میں رہ لو، لیکن کھانا میں بھیجوں گی، لیکن میں نے اس پر بوجھ بننا ضروری نہیں سمجھا۔ ابھی مجھے اوپر والے حصے میں اکیلے رہتے ہوئے مشکل سے 1 ہفتہ گزرا تھا کہ اچانک ایک جان لیوا خبر ملی کہ باسط کا ایک بہت ہی ہولناک سڑک پر ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور وہ ہسپتال میں زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا ہے۔ یہ بات سن کر مجھے اپنا شوہر یاد آنے لگا کہ کس طرح وہ ایک سڑک حادثے میں مجھے چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ یہ سنتے ہی ایک ماں کا دل تڑپ اٹھا۔ ممتا کی تڑپ ایسی تھی کہ دل چاہا کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر ننگے پاؤں اس کے پاس بھاگ چلی جاؤں۔ لیکن اگلے ہی لمحے مجھے باسط کا وہ چہرہ یاد آیا جب اس نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا تھا، اور میرا تپتا ہوا گال یاد آتے ہی میرا دل خون کے آنسو رونے لگا تھا۔ لیکن ماں کا دل تو پھر ماں کا ہوتا ہے، وہ اپنی اولاد کی تکلیف پر کبھی پتھر بن کر نہیں رہ سکتا۔ میرے دل کو صبح سے تکلیف ہو رہی تھی اور آخر کار میں نے تمام تلخیاں بھلا دیں اور بھلا کر بے ساختہ ہاسپٹل کی طرف دوڑ لگا دی تھی۔ میں وہاں پہنچی تو میں نے دیکھا کہ میرا سگا بیٹا سر سے پاؤں تک پٹیوں میں چھپا ہوا تھا اور بے سہد لیٹا ہوا تھا۔ اس کی بیوی سارا پاس ہی ایک کرسی پر بیزاری سے بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے جا کر سلام کیا اور اپنے بیٹے کے سرہانے بیٹھ گئی اور رو رو کر اس پر قرآنی آیات پڑھ کر پھونکنے لگی، لیکن وہ دواؤں کے اثر سے گہری نیند میں تھا۔ جب میں اس کی عیادت کر کے کمرے سے باہر نکل رہی تھی تو پیچھے سے سائرہ کی زہریلی آواز میرے کانوں میں گونجی تھی، جو کسی کا فون آیا تھا اور فون پر کسی سے کہہ رہی تھی کہ پتہ نہیں یہ بڈھی کب مرے گی اور کب ہماری جان اس سے چھوٹے گی۔ مشکل سے اسے گھر سے نکالا تھا اور آج پھر بیٹے کو دیکھنے آ گئی ہے۔ اب اس اپاہج شوہر کے ساتھ ساتھ اس کا بوجھ مجھ سے نہیں اٹھایا جاتا۔ یہ الفاظ سن کر میری روح کانپ اٹھی۔ میں نے فیصلہ کیا کہ اب میں دوبارہ وہاں نہیں جاؤں گی۔ اپنے گھر رہ کر ادھر ہی رہ کر اپنے بیٹے کی صحت و تندرستی کے لیے دعائیں مانگوں گی۔ وہاں جا کر میں نے جائے نماز بچھا لی اور دن رات اپنے بیٹے کی تندرستی اور زندگی کی دعائیں مانگنے لگی کہ اللہ تعالیٰ جس بیٹے کے لیے میں نے ساری زندگی قربان کی وہ مجھ سے مت چھیننا۔ تقریباً 18 دن کا طویل اور کٹھن وقت گزر گیا۔ میں ہر وقت تسبیح ہاتھ میں لیے اپنے بیٹے کی خیریت کی بھیک اللہ سے مانگتی رہتی تھی کہ ایک دن اچانک
میرے موبائل فون پر باسط کا نمبر جگمگانے لگا۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے جلدی سے کال اٹھائی تو دوسری طرف سے باسط کی سسکیاں سنائی دیں، جنہیں دیکھ کر میں خوف سے اٹھ کر بیٹھ گئی اور اس کے رونے کی آواز آئی۔ روتے ہوئے بولا، امی جان، میں بالکل اکیلا پڑ گیا ہوں، خدا کے لیے میرے پاس واپس آ جائیں، مجھے آپ کی بہت ضرورت ہے۔ میرے بیٹے کی یہ فریاد سن کر مجھ سے رہا نہ گیا، دل اسی لمحے کٹ کے رہ گیا اور میں نے کہا، میرے لال، میں ابھی آتی ہوں، تم بالکل پریشان مت ہونا، مت رو، میں ابھی آ جاتی ہوں۔ میں نے جلدی سے اپنا سارا سامان سمیٹا، اپنی بہن کا کرایہ اور شکریہ ادا کیا اور تیز قدموں سے اپنے پرانے گھر کی طرف روانہ ہو گئی تھی۔ میرے بیٹے نے مجھے رو کر بلایا تھا اور یہ بات مجھے نہیں بھول رہی تھی۔ جب میں گھر پہنچی تو وہاں کا منظر دیکھ کر میری ممتا تڑپ اٹھی۔ میرا جوان بیٹا چارپائی پر بے بس لیٹا ہوا تھا، اس کا پیشاب اور پاخانہ سب اسی چارپائی پر نکل چکا تھا اور وہ خود کو ہلانے کے بھی قابل نہیں تھا کہ واش روم تک جا سکے۔ اس کی وہ ناز نخروں والی بیوی، جس کے پیار میں وہ اندھا ہو چکا تھا، جس کی وجہ سے اس نے ماں کو دھکے دے کر ہاتھ اٹھا کر نکالا تھا، اس کی اس بیماری اور گندگی سے تنگ آ کر اسے بے بسی کی حالت میں اکیلا چھوڑ کر اپنے مائکے بھاگ گئی تھی۔ لیکن میں تو ماں تھی، میں تو بچپن سے اس کی گندگی بھی صاف کرتے آئی تھی اور میرا لیے تو وہ آج بھی میرا اتنا چھوٹا سا بچہ ہی تھا۔ آج بھی میرے دل میں کوئی کراہت نہیں آئی۔ میں نے اپنے بیمار بیٹے کو نہ صرف نہلایا، اس کا بستر دھویا، صاف ستھرے اسے کپڑے بنائے اور اپنے ہاتھوں سے گرم کھانا بنا کر نوالے توڑ کر اس کے منہ میں ڈالے۔ یہ سب کرتے ہوئے مجھے اتنا سکون محسوس ہو رہا تھا، میں نہیں بتا سکتی۔ باسط میرے ہاتھ پکڑ کر بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا اور مجھ سے معافی مانگنے لگا کہ اماں، وہ ہاتھ ٹوٹ گئے جن ہاتھوں سے میں نے آپ پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ کہنے لگا، اماں، سچی محبت تو صرف ماں کی ہوتی ہے اور میں جس عورت کے پیچھے لگ کر آپ پر ہاتھ اٹھاتا رہا، وہ مجھے اس حال میں چھوڑ کر چلی گئی اور کہہ گئی کہ وہ ایک معذور انسان کو سنبھالے یا اپنی نوکری کرے، لیکن آپ میری ایک پکار پر سب کچھ بھول گئیں اور سب کچھ بھول کر لوٹ آئیں۔ مجھے معاف کر دے اماں، اللہ سے کہیں کہ مجھے معاف کر دے۔ اگر آپ اللہ سے کہیں گی تو وہ مجھے معاف کر دے گا۔ کچھ ہی دنوں بعد سائرہ کی طرف سے طلاق کے ذریعے خلا کا نوٹس وصول ہو گیا تھا۔ اس نے صاف کہہ دیا تھا کہ وہ طلاق چاہتی ہے، جس میں صاف لکھا تھا کہ وہ ایک معذور اور اپاہج شوہر کے ساتھ اپنی زندگی خراب نہیں کر سکتی، وہ آزاد ہونا چاہتی ہے۔ اور پھر میرے بیٹے نے اسے طلاق دے دی تھی۔ میں نے سائرہ کے جانے کے بعد ایک بار پھر اپنے بیٹے کو کسی چھوٹے بچے کی طرح پالا تھا۔ اس کی مالش کرتی تھی، اس کی پٹیاں بدلتی تھی، اسے سہارا دے کر چلانے کی کوشش کرتی تھی، دن رات اس کی تیمارداری میں مصروف رہتی تھی۔ میں بوڑھی ہو چکی تھی، یہ سب کرتے ہوئے تھک بھی جاتی تھی، لیکن مجھے ہر دن جو تھا ایک نیا جذبہ لے کر آتا تھا۔ میری محنت اور دعائیں رنگ لائیں اور آہستہ آہستہ وہ اپنے پیروں پر کھڑا ہونے لگا۔ اور جس دن باسط نے پہلی بار کسی سہارے کے بغیر خود واش روم جانے اور چلنے پھرنے کا آغاز کیا تھا، وہ دن میری زندگی کا سب سے بڑا دن تھا۔ مانو مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میرے لیے وہ عید کا دن تھا۔ وہ خوشی سے میرے گلے لگ کر رویا تھا اور بولا تھا، اماں، آج کے بعد میری زندگی کا ہر فیصلہ آپ کی مرضی سے ہوگا۔ آج کے بعد میں آپ کی کوئی بات رد نہیں کروں گا۔ میں نے دیر نہ کی اور اپنی اسی چھوٹی بہن کے گھر جا کر اس کی بیٹی کا رشتہ اپنے بیٹے کے لیے مانگ لیا۔ وہ لوگ غریب ضرور تھے، لیکن اس نے اپنی بیٹیوں کی تربیت بہت اچھے سے کی تھی۔ ایک انتہائی غریب، نیک سیرت اور سلیقہ مند لڑکی میرے گھر آ گئی۔ ہم بڑی سادگی سے میں اپنی بھانجی کو بیاہ کر بہو بنا کر لے آئی تھی اور اس بچی نے سچ مجھ ایک فرما بردار بہو ہونے کا حق ادا کر دیا۔ وہ نہ صرف میرا بے پناہ احترام کرتی ہے، بلکہ باسط کی بھی دل و جان سے خدمت کرتی ہے اور ہمارے گھر میں پہلے سے کہیں زیادہ سکون ہے اور برکت لوٹ آئی ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ کچھ لوگ ہماری زندگی میں صرف ہمیں ایک بڑا سبق سکھانے کے لیے آتے ہیں۔ اور ایک بات میں آپ سے کہنا چاہوں گی کہ نظر بد بہت بری چیز ہوتی ہے، اس سے بچا کریں۔ کچھ لوگ ہماری زندگی میں سبق سکھانے کے لیے آتے ہیں اور جب چلے جاتے ہیں تو ہم بہت کچھ سیکھ چکے ہوتے ہیں۔ اور سب سے بڑی حقیقت یہ ہے کہ ماں باپ کبھی اولاد کا برا نہیں سوچتے، اس لیے زندگی میں کبھی بھی اپنے ماں باپ کا دل مت دکھائیں،
کیونکہ ان کا دل دکھا کر انسان کبھی دنیا اور آخرت میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ کہانی اگر آپ کو اچھی لگے تو آپ نے لائک کرنا ہے، کمنٹ میں ضرور بتانا ہے۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ خوش رہیے، آباد رہیے، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ اور جو لوگ کمنٹ کرتے ہیں سلام کا جواب ضرور دیا کریں، اچھا لگتا ہے۔ باقی دعاؤں میں یاد رکھا کریں۔ اللہ حافظ۔